ایک موقع آیا جب ابھینندن پکڑا گیا. میں گواہ ہوں, اس میٹنگ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. وہ ایاز صادق نے صحیح کرا کہ کانپیں ٹانگ رہی تھیں, وہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں. یہ انہوں نے سرگی نہیں ہوندی تھی, بندہ واپس کر دیتا ہے گا کہ کدھر سمائشی نہ پہ جائیے. فیض تے عمران نے پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے اس سال کے اندر. مئی کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے, جس تاریخ پہ ہمیں فخر ہے. پاکستان کا سر اونچا ہوا واشنگٹن سے لے کے ہر دارالخلافے میں, یورپ میں, ہمارے بھائی عرب دنیا میں, مسلمان دنیا میں, چین میں, ہر جگہ جو ہے پاکستان کا جو یہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا اور پاک فوج کی اعانت کی, سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا, اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہماری قوم کے اوپر, خدا نخواستہ اگر فیض اور عمران کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا حشر ہوتا. ہو سکتا ہے کسی جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑتی, اندر سے یہ پاکستان کو برباد کر دیتے. اور یہ میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں, یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا, جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے, اپنی طاقت کے لیے, اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہیں. چاہے انہوں نے وردی پہنی ہو فیض کی طرح, یا واسکٹ اور چپلی پہنی ہو پشوری جو ہے عمران خان کی طرح. یہ لوگ کل بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی ہے, اور خدا نخواستہ ان کا احتساب جو ہے ان کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو یہ پاکستان کے جو ہے حق میں جو ہے وہ خیر کے لیے ثابت نہیں ہوں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں, اور ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ ذہین لوگ ہیں, آپ کی حالات کے اوپر بڑی کلوز جو ہے آپ کا ایک مشاہدہ رہتا ہے, آپ جو ہے 2013-14 سے شروع ہوں, اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف کو جب نشانہ بنایا گیا, اور نشانہ دیکھیں اس کے پاس, فیض کے پاس اب یہ کورٹ آف اپیلز جو ہے پاک آرمی کا, اس کے پاس اپیل کر سکتا ہے. اس کے بعد آرمی چیف کے پاس جو ہے اپیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. میاں نواز شریف کو اس قسم کی کوئی فیسلٹی میسر نہ کی گئی. سپریم کورٹ نے ایک ٹرائل کیا, سپریم کورٹ کے اوپر ایک جج اعجاز الحسن صاحب لگائے گئے, اس کے بعد نیب میں دیا گیا, نیب میں 10 سال کی قید جو ہے سنا دی گئی. مانیٹرنگ جج جو ہے ثاقب نثار نے جو ہے اعجاز الحسن کو لگایا گیا کہ یہ انشور کرو, یقینی بناؤ کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس کو سزا ملے. میاں نواز شریف 3 دفعہ اس ملک کا حکمران بنا, اس نے تمام اپنی حکمرانی کے ادوار کے اندر جو ہے پاکستان کو سنوارا. آپ تینوں ادوار کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کو سنوارا اس نے. آج اس کا بھائی اور اس کی بیٹی جو ہے پنجاب اور مرکز کی حکومت ان کے پاس ہے, وہ پاکستان کو سنوار رہے ہیں. بڑے برے حالات میں سے نکال کے شہباز شریف لے کے آیا. اور جس طرح پاک فوج کی قیادت نے ان برے حالات میں سویلین حکومت کی مدد کی ہے, جس طرح ایک میں بار بار کہتا ہوں ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت جو ہے پاکستان کو ریوائیو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ہندوستان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو عناصر ہیں, فیض اور عمران کے جو اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں, یا جو جراثیم جو انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں, ان کا کلا کما ہو جائے, اور ہمارے یہ مغربی سرحد کے اوپر, میں پھر آپ کو کہوں گا مغربی سرحد کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے. اور آج بھی عمران خان کی ایک جگہ حکومت ہے, وہ بار بار کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو.
ان کے ہاتھوں سے لہو ٹپک رہا ہے ہمارے جوانوں کا، ہمارے پاکستان آرمی کے افسروں کا، پاکستانی آرمی کے فوجیوں کا، سویلینز کا، ایف سی کے جوانوں کا خون ٹپک رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو۔ یہ سارے ان کو بتا دیتے ہیں، یہ سارے جتنی لیڈرشپ ہے جو ہے پی ٹی آئی کی بتا دیتی ہے ان کو، طالبان کو۔ یہ سارے، اور یہ اس وقت جس وقت کور کمانڈر تھا فیض وہاں پہ، پھر اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، عمران کو تقویت پہنچانے کے لیے اس نے ادھر بھی بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کیا۔ وہاں سے 3-4 ہزار جو ہے طالبان واپس لائے گئے، یہاں پہ بسائے گئے، لوگوں کے گھروں میں ہیں وہ، جہاں پہ سازشیں تیار ہوتی ہیں، جہاں پہ ہمارے جوانوں کو جو ہے ان کو مارنے کا، ان کو شہید کرنے کا منصوبے تیار ہوتے ہیں۔ یہ قوم کو، آپ لوگ میڈیا کے لوگ، آپ کا انفلوئنس ہے، آپ واضح کریں کہ کس قیامت سے ہم گزر کے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اگر ان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا جو فیض نے بنایا ہوا تھا، اور جس کے یہ دونوں بینیفیشری تھے، عمران اور یہ، اگر کامیاب ہو جاتا تو پاکستان جو ہے، وہ پاکستان کا وجود جو ہے، اللہ نہ کرے اس طرح نہ رہتا جو آج ہے۔ ہم دنیا میں سر اٹھا کے چل رہے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے، معجزہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اچھے لیڈر دیتا ہے، قیادت دیتا ہے، فوج کی، سول کی قیادت دیتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ 63 دفعہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ 8000 جگہ اسی کہیے نہ کہیے رولا پہ گیا تھا۔ کوئی اس چیز کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ ان کا ایک جہاز ہماری ایئر فورس نے ڈاؤن کیا تھا، انہوں نے پائلٹ جڑا ہے انہوں جنج بنا کے نہ لے گئے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو جنرل فیض صاحب جب دور اقتدار میں تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی مشاورت کے بغیر سب کچھ ہوتا رہے؟ دیکھیں، یہ آخر جنرل باجوہ کو بھی تو سمجھ آ رہی ہوگی نا یہ کیا ہو رہا ہے۔ جی، اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے یہ ساتھوں میں شروع ہے، آیا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ میں اس پہ نہیں کروں گا اسپیکولیٹ۔ یہ معاملہ جو ہے حکومت طے کرے گی، میں کوئی پیشن گوئی نہیں کروں گا۔ لیکن میں ایک بار جو آپ نے بات کی ہے، میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو تطہیر کا یا احتساب کا عمل جو ہے، جو فوج میں ہوا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 15 مہینے کے ٹرائل کے بعد، ابھی ان کے اوپر اور چارجز بھی ہیں، 9 مئی کا بھی مقدمہ چل رہا ہے، سب سے مقدمے چلیں گے ان کے اوپر جو ہے۔ یہ تطہیر کا عمل جو ہے نا، یہ ہمارے صفوں میں بھی، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری سیاست میں لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے، جو کل پرزے تھے اس ساری سازش کے، اور یہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ جس طرح احتساب جو ہے وہ اس کا ہوا ہے فیض کا، اور جس طرح عمران کا احتساب ہوا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے باقی جو کل پرزے جو ہے جنہوں نے، اور سب وہ کہتے ہیں ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی خبر ہے، سب کا احتساب ہوگا۔ آج بھی ملک میں جو لوگ جو ہیں وہ گنگناتے پھر رہے ہیں، کسی نہ کسی چور دروازے کے ذریعے وہ کہیں نہ کہیں غائب ہوئے ہیں، کوئی معافی تلافی کسی نے کرا لی ہے، کسی نے کچھ کرا لی ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح نیب کو استعمال کیا، نیب کو فیض وہ اس کو کہتا تھا، آئی ایس آئی فیض نیب کو کہتا تھا، اور نیب ہمارے خلاف استعمال ہوتی تھی۔ مجھے بلا کے کہا گیا کہ میاں نواز شریف کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، نہیں تو قید ہو جاؤ گے۔ جس گجرانوالے کے جلسے کے بعد میں 10 دن کے بعد قید ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے نواز شریف، میری شناخت نواز شریف ہے، میری سیاست کی شناخت جو ہے نواز شریف ہے۔
میں سیاست چھوڑ دوں گا. میں یہ الفاظ استعمال کیے. رانا تنویر گواہ ہے. ان لوگوں کو میں ان سارے منصوبے کا اس سارے کا ہم کئی لوگ جو ہیں عینی گواہ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا انہوں نے کھیل کھیلا, کیا کھلواڑ کیا, اور پتہ نہیں کتنے سال جو ہے ہم ان گھرا جو گنڈا جڑیاں بجی دیاں انہوں کھول دے رہا دے جڑی فیض سے عمران بن کے گئے. پاکستانی عوام کو احساس ہو رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں نہ صرف یہ ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے, نہ صرف ان سے جان چھڑائی ہے بلکہ ساتھ فتح دی ہے, مہربانی کی ہے. اور یہ قیادت جو ہے, اچھی قیادت ملنا جو ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں شامل ہوتی ہے, اور پھر سال وہ نوازتا ہے. بھائی صاحب میرا سوال ہے, جنرل فیض کا جو معاملہ جو چل رہا ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بات سے انکاری ہے کہ جنرل فیض جو کام کرتے رہے ہیں ہمیں ان سے لا علم ہے. اس کی آپ کیا کہیں گے؟ بھولے ایڈی بھی بھولی نہیں سی کہ تسی بھی نہیں ایڈی بھولے گے کہ من کے مجھے نہیں پتا کس کو سربراہ بنانا چاہتے تھے. پروجیکٹ تو اول اور آخر عمران خان تھا. ایہو جہا جڑا ہے انہوں پوچھ لہلان والا بندہ کوئی بھی نہیں ملیا ہونا. جڑا صاحب اس وقت جو ملکی حالات ہیں اور جو پاکستان جو سرحدوں پر لڑ رہے ہیں اندرونی بھی اور بیرونی بھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت پہ در اندازی ہو رہی ہے افغانستان سے, جو پرائم منسٹر نے بھی اس کا کیا ہے کہ ابھی تک خطرات جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بھی طریقے انصاف کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے؟ تو عالمی سطح پر اس وقت پاکستان کیا کر رہا ہے, کیسے دیکھیں طریق انصاف اگر تعاون کرے اور بار بار جو ہے ان سے گفت و شنید یا ان سے نرمی کی بات نہ کرے طالبان کے ساتھ, اور سرحد میں جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے, جو نقصان سب سے زیادہ سرحد کے عوام جو ہے کے پی کے عوام جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں, اگر وہاں کی حکومت جو ہے وہ تعاون کرے, پاکستان کی حکومت کے ساتھ تعاون کرے, وفاق کے ساتھ تعاون کرے, اور شانہ سے شانہ جوڑ کے جو ہے دہشت گردی کے خلاف لڑے, ان کو بتا نہ دے, تو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے چند دنوں کے اندر اس کا کلا کے مکمل کر سکتے ہیں. اگر آج وہاں پہ خون ریزی ہوتی ہے تو میں ڈائریکٹلی تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہوں گا کہ ان کے ان ایکشن کی وجہ سے, ان کے کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے, وفاق کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی وجہ سے وہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ بڑی ہے. طالبان کو جو ہے ان کے حوصلے بڑے ہیں, ان کو سب پتہ ہے, بتا دینے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ بتا دیتے ہیں. اچھا قائد صاحب, پرویز مشرف کو بھی بڑی سخت سزائیں سنائی گئی تھی, اس کے بعد اس کو محفوظ راستہ دے دیا گیا تھا. کیا جنرل فیض کو بھی ان سزاؤں کے بعد کس طرح کا راستہ؟ دیکھیں میں یہ دو چیزیں ذرا, اگر آپ نے تاریخ جو ہے آپ کو یاد ہے, یہ بچے تو نہیں سوچتے جن میں جو وہ ایکچولی ڈائریکٹ کلیش تھا فوج کی انسٹیٹیوشن کا اور سویلین حکومت کا. میں بڑی فرینکلی بتا رہا ہوں, یہاں پہ جنرل فیض کا ٹرائل جو ہے فوج نے خود کیا ہے, ایسے کوئی سول جج کی عدالت نہیں ہوا. بڑا یہ نا جواب.